ٹھیک ہے. آگے تیسرا شکوہ. یہود کو اس پہ اعتراض تھا. خانہ کعبہ پہ مسلمانوں کی عبادت پہ کی بے حرمتی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں تیسرا شکوہ ان سے کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو تو تم مانتے ہو نا. چنانچہ محمد بن قاسم آئے جب ہندوستان کے اندر، انہوں نے کسی کی عبادت گاہ نہیں گرائی. ٹھیک، کسی کی عبادت گاہ نہیں گرائی، اس لیے کہ دین دل سے جڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ مسلمان تمہارے نزدیک جھوٹے بھی ہیں لیکن وہ مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کتنے برے ہیں، کہ اتنے برے ہیں اتنے. ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، کہ ان لوگ، ان ظالموں میں سے جو، ممن کا مطلب ہے ان میں سے جو، یعنی ان جو پیچھے ذکر کیا نا، ان میں سے جو. یہ میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو با محاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. ممن منع، کہ جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی سجدہ گاہوں سے. ٹھیک ہے. مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ. مسجد اس میں ظرف کا صیغہ ہے. ظرف کہتے ہیں وہ صیغہ جو کہ کسی رہنے کی جگہ کے لیے آتا ہو. ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف زمانے کے لیے ہوتا ہے، ایک مکان کے لیے ہوتا ہے. اب ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، آپ پھنس جاؤ گے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ ہے. پھر شرعی مسجد کا ترجمہ اور معنی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ظرف ہے مساجد اللہ، اور عام طور پہ اس میں ظرف کے آخر میں زبر لگی ہوتی ہے. اس کی ایک آسان سی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عربی کے اندر اس میں ظرف کے شروع میں میم لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میم لگا ہوتا ہے، میم زبر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جیسے مکان. ٹھیک ہے. مکان اس کے شروع میں میم لگا ہوا ہے. ایسے ہی عام طور پہ میم لگا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ میم لگا ہوتا ہے. اور قاعدہ کیا ہے، میں نے چونکہ اتنا صرف پڑھا ہی نہیں ہے تو مجھے ذہن میں نہیں ہے. ممن منع مساجد اللہ، کیا مسجد سے روکے کس بات سے؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں لے وہ اس کا نام. یذکر کہ لیا جائے، لے نہیں، یذکر کہ لیا جائے. میں نے بتا نا یذکر یا کے اوپر پیش ہے تو پیسے ہو، تو لیا جائے فی حسم، اس مسجد کے اندر اس کا نام. وسعا، اور کوشش کرتے ہیں، فی خرابہا، اس کو ویران کرنے کی. جو آج کل ہو رہا ہے یہ چیلنج ہم نہیں کہہ سکتے، بس ہے ایسا ہی ہے. ہم کسی کو ٹارگیٹ کیا ہوگا کہ جو اللہ. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ. چنانچہ ایک مسئلہ ہے، عورتوں کا افضل ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن عورت کہے کہ میں نے حرم جانا ہے تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو روکے. ٹھیک ہے. اب مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو مسجد نبوی سے روکے. عورت چاہتی ہے کہ میں جاؤں. ایسے ہی شیخ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے شیخ کے لیے بھی جائز نہیں، ایسے استاد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ حرم جانے سے نہیں روک سکتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے تحت آتا ہے تو اس لیے سمجھ رہے. جی. البتہ مسجد میں جانے کو، مسجد میں خواتین کے جانے کا یہ اجماع ہے کہ افضل ہے گھر میں نماز پڑھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ النساء فی قعر بیتہن، کہ عورتوں کی نماز اپنے گھر کے اندھیرے کمرے کے اندر افضل من مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کا مصداق آج کے حکمران ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے روکنے میں تعویل ہے. ٹھیک ہے. ان کے روکنے میں تعویل ہے کہ وہ کسی وجہ سے منع کر رہے ہیں. اس لیے ان یذکر فی حسم، ان یذکر فی حسم یہ علت ہے، یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. جو اس وجہ سے منع کرے نا،
کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس وجہ سے وہ منع کرے. آج کل کے حکمران اس لیے منع کر رہے ہیں کہ بیماری نہ پھیل جائے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے پاس ایک تعویل ہے جس کو ہم عام زبان میں بہانہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہانہ اصل میں نہیں ہے، تعویل ہے. بہانہ اور ہوتا ہے تعویل، بہانہ جھوٹا ہوتا ہے، تعویل سچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایوز کا رفیع حسم وسعات فی خرابیہا، اللہ اللہ، اور اس کے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کرنے کی بہت کوششیں کی. اللہ آج کے دور میں، آج کے دور کیوں؟ مولوی صاحب اچھے نہیں لگتے. مولوی صاحب تنخواہ زیادہ لے رہے ہیں. کتنے لے رہے ہیں؟ 12,000 زیادہ لے رہے تنخواہ. فلاں مسجد تو 8,000 لیتا ہے، دوسرا مولوی لے کے آئیں گے 8,000. اور چونکہ کمیٹی والوں کو بندہ پسند ہے، امام صاحب پسند ہے، اس لیے اپنی ایک جماعت بنا لی، اور جماعت بنا کے ہم ساری دوسری مسجد میں جائیں گے. 5-6 گاڑیاں اکٹھی نماز سے پہلے نکلیں گی، جناب ہم دوسری مسجد میں جا رہے ہیں، ہمیں امام صاحب پسند نہیں. یہ ویران کرنا ہی مسجد. چنانچہ یہ بھی مسئلہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک مسجد ہے اور آپ اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں نہ جائیں، اللہ، ٹھیک ہے. مکروہ ہے آپ کا دوسری مسجد میں جانا بلا عذر. ہاں اس مسجد میں کوئی عالم ہے، اس سے آپ کو نفع حاصل کرنا ہے، آپ جا سکتے ہیں، مسئلہ پوچھنے جا سکتے ہیں. صحافی خرابیہ میں اور بہت سی چیزیں ہیں. آپ اپنی مسجد کو اس نیت سے مزین کرو کہ دوسری مسجد کے نمازی کٹ کے ہماری مسجد میں آ جائے، صحافی خرابیہ، غلط سمجھ رہے. اب اپنی مجلس کے اندر، یہ تو مسجد کی بات ہے، اب اپنی مجلس میں ایسی چیزیں کریں تاکہ دوسرے وہاں سے کٹ کے ادھر. ہاں دوسرے آپ کے پاس آئیں، ضرور آپ اس کا انتظام کریں. آپ ان کے لیے بڑے بڑے اشتہار لگائیں، پینافلیکس لگائیں، اسکرینیں لگائیں، یہ اس نیت سے لگائیں کہ وہاں سے کٹ کے ادھر آ جائیں. یہ صحیح ہے. اب ہم اس میں یہ کہیں وہ چونکہ جماعت اسلامی کے تو اس لیے ہم ان کو ادھر لا رہے ہیں. نہ یہ غلط ہے. ان کو اللہ کا نام سکھا رہے ہیں. اب وہ غلط بندہ سکھا رہے ہیں، آپ اپنی نیت سے ہی رکھو. یہ بھی نہیں کر، یہ بھی جماعت اسلامی والے ہمارے اوپر ٹھوکیں گے. اللہ کے یہاں تو کوئی جماعت اسلامی والا نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہے نا، اللہ کے یہاں تو سارے مسلمان ہیں نا. تو چنانچہ ہمارے اکابرین کی نظر اس پہ تھے. شیخ الہند حضرت محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو کچھ بدعتی حضرات آ گئے تو حضرت نے بیان فوراً ختم کر دیا. حضرت آج تو آپ ان کو اچھے طریقے سے چپ کرا سکتے تھے. فرمایا میرے دل میں بھی آیا، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ نہیں چلتا نا. اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا تو نے کیوں کیا کیوں. کسی بھی مسجد کو ویران کرنے کے لیے صحافی خرابیہ، صحافی بڑی بصیرت چاہیے بھائی، مسئلے بتانے کے لیے، مسئلے سمجھانے کے لیے. یہ قرآن سکھاتا ہے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں جو قرآن سمجھے ہوئے ہیں، جن کے دل میں کانا خلق ہو قرآن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، بات لمبی نکل گئی سمجھانے کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا، حضرت مجھے خواب میں 3 بزرگ ملے اور انہوں نے فرمایا کہ تم تکوینیات کے اوپر متعین کر دیے گئے ہو. لگا پھر مجھے 3-4 مرتبہ کشف ہوا، الہام ہوا. پھر ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزرا تو ایک مجذوب نے مجھے روکا، میرا نام لیا، میرے بارے میں کافی چیزیں بتائیں، پھر مجھے کہا کہ آپ کو اللہ نے تکوینیات پہ متعین کیا ہے، لہٰذا یہ علاقہ ہے اور ان علاقوں میں تکوینی امور آپ سے مشورے کے ذریعے پوچھے جائیں گے. آپ اپنی جگہ بنائیں جہاں بیٹھیں اور آپ مشورے دے سکیں. تو مجازیب اور ابدال وغیرہ آئیں گے، وہ آپ سے مشورے کیا کریں گے. اچھا. تو حضرت میں نے پہلے اس کو وسوسہ سمجھا، لیکن 6 مہینے ہو گئے ہیں، خواب مسلسل آ رہے ہیں اور بار بار دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ جگہ متعین کرو. تو حضرت تھانوی نے کیا جواب دیا؟ واہ 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 واہ. تھانوی نے فرمایا صاحب تکوین صاحب حرکت ہوتے ہیں. صاحب تکوین صاحب حرکت ہوتے ہیں. وہ اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ ما فعلتہ عن امری، میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، خود ہی ہو گیا. قتل کیا بچے کو، خود ہی ہو گیا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. دیوار سیدھی کر دی، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، خود ہی ہو گیا.
رجال تکوین کو 6 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ ادھر آیا حرکت پہ لگ جاتا ہے، اس کو کسی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کو کوئی شبہ وبہ نہیں رہتا اپنے کسی کام پر، وہ ہوتا کام شروع کر دیتا ہے، وہ صاحب حرکت ہوتا ہے، وہ صاحب مشورہ نہیں ہوتا کہ تمہیں مشورہ کرنا پڑا، سوچنا پڑا، وسوسہ، تم صاحب تکوین نہیں ہو. ایسا بہترین جواب دیا. ٹھیک، مصحف خرابیہ کے اندر یہ جو حضرات ہوتے ہیں جن کے دل میں چیزیں نقش ہوتی ہیں، جیسے اس سے ایک زاویہ ہٹتا ہے پتہ چل جاتا ہے. مطلب مثال، آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، اس کا مطلب پنکھا صحیح چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر پنکھا الٹا چلنا شروع ہو جائے، ہوا نہیں لگے گی، آواز آ رہی ہے پنکھے کی، یہ پنکھا الٹا چل رہا ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں، بچپن سے پنکھا دیکھ رہے ہیں، تو صاحب تکوین ایسا ہو جاتا ہے. تو مصحف ہی خراب ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے یہودیو، دیکھو ایک سمجھ لینا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اولئک ایسے لوگوں کو حق نہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لهم کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان يدخلوها کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں. سمجھ رہے؟ ایسے لوگوں کو ماں کانا نہیں ہے، حق نہیں پہنچتا لہم ان یدخلوا، حق نہیں پہنچتا لہم ان کو ان یدخلوها کہ داخل ہوں مسجد میں، ان یدخلوها مسجد میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. دیکھو کتنا اہم سبق ہے، مسجد میں آنے کے آتے ہوئے ڈرنا چاہیے. ہمارے جو خواتین ہیں گھر میں جو جگہ بنائی ہے 2-3 مسلح بچھا کے، جیسے یہ 2-3 مسلح بچھا کے جگہ بنائی، ایسے 2-3 مسلح بچھا کے گھر میں جو خواتین تو اس جگہ پہ بیٹھ کے گپے نہ مارے، ایسے مسجد میں بیٹھ کے اور کیا ہو گیا جی ٹھیک ٹھاک ہو، ہاں جی ٹھیک، کہاں یار نظر ہی نہیں آ رہے، مسجد میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. مسجد میں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور ڈرتے ہوئے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، خائف کا مطلب ہے اپنے لیے ڈر لگنا. ٹھیک ہے، خائف لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہے عظیم زبردست. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آیات تو بالکل ہمارے لیے نا. ٹھیک ہے، خزیون کیا ہے؟ خرابی، خرابی، ذلت، خرابی، رسوائی. خرابی کیا ہوتی ہے اصل میں تو ہے رسوائی. خز کہتے ہیں رسوائی کو، بےعزتی. ایک تو بےعزتی ہے نا، میں آپ کی کہوں آپ میری کر رہے ہو، یہ بےعزتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ مثال تو گندی ہے لیکن کیا کروں، آدمی جا رہا بڑے اچھل رہے، اس کا ٹروزر اتر گیا. ٹھیک، تو یہ کیا ہوا؟ رسوائی ہوئی. عزت مل رہی ہے، سب لوگوں کو خوش ہو رہے ہیں، وہ کر رہا ہے جناب، سیلیبریٹی آئی، کسی بچے نے ٹراؤزر کھینچا تو اتر گیا. تو یہ کیا ہوا؟ جگ ہسائی، رسوائی، یعنی سب کے سامنے بے عزتی ہونا اور اچانک سے عزت ملتے ہوئے بے عزتی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رسوائی. خزی ہے رسوائی. ٹھیک ہے، اور جو مسلمان مسجد سے روک دیے گئے نا، ٹھیک ہے، اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. مشرق فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، چنانچہ لہذا، جو بھی ترجمہ کریں فا کا، لہذا اینما جدھر بھی، اینا کہتے ہیں کہاں، ماں کہتے ہیں جو بھی، تو اینما کدھر بھی یا جدھر بھی یا جس رخ پر بھی، کدھر بھی. ٹھیک ہے، تولو تم منہ کرو گے. واللہ کا مطلب ہے، واللہ کا مطلب منہ پھیرنا. ٹھیک ہے، اچھا وجہ آ گیا ہے. فسما تو پاؤ گے وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو، اللہ کے رخ کو. وجہ تو یہاں چہرہ آیا تھا، وجہ چہرہ، تو وجہ اللہ
اللہ کے چہرے کو یا اللہ کی ذات کو؟ اللہ کی ذات. بعض مرتبہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض مرتبہ کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے. تو جز بول کے کل مراد لیا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم عبادت تو اللہ کے چہرے کی نہیں کرتے نا. تو وجہ اللہ سے مراد ہے اللہ کی ذات. تولو کا کیا مطلب ہے؟ تولو منہ پھیرو گے، رخ کرو گے. ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم علم رکھنے والا ہے.